یقیناً اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو مقام و مرتبہ اسلام نے والدین کو دیا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ کسی دین نے کسی مذہب نے نہیں دیا. تو میں چاہتا ہوں قرآن اور حدیث مبارکہ میں جو والدین کی عظمت بیان ہوئی ہے اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. دین اسلام ہی اصل میں دین ہے، اور رحمت عالم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی ذات بابرکات سے ساری کائنات کو حقوق ملے ہیں. پہلے ان کو یوں کہہ لیجیے ایسا وقت گزرا کہ حقوق اور حق دینے والا کوئی نہیں. آقا علیہ السلام نے ہر ایک کے حق مقرر بھی فرمائے اور پھر ان حقوق کی ادائیگی کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی. اسی میں سے اس دور کا اور شاید آج کا بھی مظلوم ترین طبقہ جو ہے وہ ماں باپ ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، بارہا مقامات پہ ارشاد ہوا. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اچھا، ایک احسان وہ ہے جو ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا میرے تم پر بڑے احسان ہے. اس لفظ احسان کا وہ مفہوم نہیں ہے. یوں کہہ لیجئے ہر خیر بھلائی، ہر شفقت محبت اور سہولت، ہر وہ بات جائز جو ماں باپ کو خوش کرے وہ اس احسان کے زمرے میں آتی ہے. تو احسان کا معنی وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں مثل لیا جاتا میرے تم پر بڑے احسان ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت نے اس کا ترجمہ کیا ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. ہر وہ چیز جو ماں باپ کی خوشی کا باعث ہے وہ اس زمرے میں ہے، اور ہر وہ چیز جو ماں باپ کی ناراضگی کا سبب ہے وہ احسان کے خلاف ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اسی کا اگلا حصہ ہے اگر ماں باپ تمہارے سامنے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے. اچھا دیکھیں، بڑھاپے کو خاص طور پر اس مقام پر کیوں بیان فرمایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ بچی جب چھوٹے ہیں تو انہیں ماں باپ کی نگہداشت اور خدمت کی ضرورت ہے. بڑھاپے کے اندر یوں کہہ لیجئے کہ ان کے وجود میں بچپنے کی کیفیت لوٹ آتی ہے. تو جس طرح انہوں نے بڑے ہوتے اس کو پالا تھا، اب ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وجود کمزور ہے، دیکھنے سننے کی قوت نہیں، ہاضمہ قوی نہیں ہے، چلنے پھرنے کی سخت ہمت نہیں ہے. تو اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی جانتا ہے کہ کس کو کب کس چیز کی ضرورت ہے. تو یہاں پر خاص تعین ہوا ہے کہ تمہارے سامنے یہ بیٹا بیٹی دونوں کو ارشاد ہے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں تمہارے سامنے پہنچے، دونوں ہوں یا ایک ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم نے ان کو اف نہیں کہنا. امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ اف کا کیا ہے ہوں نہ کہنا. تو دیکھیں مفسرین کہتے ہیں اف سے چھوٹا لفظ بھی ہوتا جو مزاج کے بگڑنے پہ کبھی لوگ بولتے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرما دیتا. اچھا، پھر رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے، سخت لہجے میں ان کے ساتھ بات نہیں کرنی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور دونوں سے جب بھی تم نے بات کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. ایک مسلمان جو بھی ہمارے بھائی اس وقت ان آیات کا ترجمہ سن رہے ہیں، میں ان سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے بچوں کے بیگ میں ساری کتابیں ڈالی ہیں، اس بچے کے بیگ میں یہ کتاب بھی ڈال دیں جو یہ آداب سکھاتی ہے. تو ماں باپ کو جو آج پریشانیاں اولاد کے ہاتھوں ہیں وہ اٹھانی نہیں پڑیں گی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھا دے، اکڑ کے نہ رہ، ان کی باتوں کے آگے ضد نہ کر. یہ کوئی بات کہہ دے تو اپنا علم نہ جھاڑ، کیا بات ہے، ابھی نرمی کر. بات انہوں نے کہی ہے ماں ٹھیک کہا تو نے، ابا بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد ان کو محبت سے سمجھا دے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایسا نہیں تو ایسا نہ کر لوں. کیا کہنے اللہ تو پھر کیا ہوگا کہ ان کا حوصلہ بھی بڑھ جائے گا اور دل بھی کمزور نہیں پڑیں گے، ٹینشن میں مبتلا بھی نہیں ہوں گے. میرا لال میرا کتنا کہنا مانتا ہے، میری اجازت لے کے چل رہا ہے. اب جب وہ چلے گا تو اکیلا نہیں چلے گا، ماں باپ کی دعائیں اس کے ساتھ شامل حال ہوں گی، اور جب ماں باپ کی دعائیں شامل حال ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں اس کا مقدر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اچھا دیکھیں کتنی باتیں ہوئی ہیں. ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، تلخی نہیں کرنی، جب بھی بات کرنی ہے احترام کے ساتھ کرنی ہے، ادب و تعظیم و رحمت کے بازو ان کے آگے بچھا دینے ہیں. یہ ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے، اور سارا کچھ کر کے بھی
پھر میرے دربار میں بھی ہاتھ اٹھا واہ واہ اور میری بارگاہ میں عرض کر اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے چھٹپنے میں پالا تھا۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔